علی بھائی، جس مہارت سے آپ ہر مسئلے کا جواب دیتے ہیں، اس سے قطعاً نہیں لگتا کہ آپ نے خود سے تحقیق کر کے ہدایت حاصل کی ہے۔ سچ سچ بتائیں، آپ کو کس نے ٹرین کر کے علماء پر مسلط کر دیا ہے؟ کیا کہ آج تمام فرقوں کے علماء اتنے پریشان ہیں؟ اللہ نے کیا جی مسلط۔ جب اللہ کسی کو مسلط کر دینا تو پھر پریشانی بنتی۔ اس میں اصل راز بتانا ہے آپ نے۔ راز ہے اللہ کی مدد، ٹھیک، اور تو کوئی راز نہیں ہے سر۔ یہ آپ لوگوں کا طریقہ واردات ہوتا ہے نا، ایک جماعت دوسری کے بارے میں کہتی ہے اس کو فورن فنڈنگ آتی ہے، اس کو ایجنسیوں نے اٹھایا ہے، اس کو فلاں نے اٹھایا ہے، اس کو فلاں نے اٹھایا ہے۔ وہ سر پتہ چل جاتے ہیں ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ لوگوں کے بزرگوں نے اٹھایا ہے۔ آپ کے بزرگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ دین وہ ہے جو کتاب اللہ میں ہے، جو بخاری میں ہے، مسلم میں ہے۔ جب ہم نے پڑھا تو سب سے پہلے آپ کے بزرگ فیل ہو گئے اس ٹیسٹ میں، تو پھر ہم نے کہا کہ آپ کے بزرگوں نے آپ کو آدھی بات سچ بتائی تھی کہ دین اس میں ہے، لیکن اس کے اندر جو دین تھا وہ آپ کو نہیں بتایا تھا، ہم نے وہ بتانا شروع کر دیا۔ تو اس میں کوئی کمال والی بات تو نہیں ہے۔ باقی یہ رہا کہ ظاہر ہے کہ ایک دن کی محنت تو نہیں ہے۔ میں یعنی 92 میں نے میٹرک کیا، 94 میں ایف ایس سی، تو آج آپ سمجھ لیں تقریباً 25-30 سال ہو گئے میں یعنی کتابیں پڑھتا ہوں، اور ظاہر ہے ایک دن کا نالج تو نہیں ہے، پھر کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کرتا ہوں، اور یعنی میں تعصب سے پاک ہوں۔ میں کسی ایک ٹاپک کے اوپر بھی جب تحقیق کرنا شروع کرتا ہوں نا، تو تمام مکاتب فکر کی کتابیں، ان کے علماء کو پڑھتا ہوں، پھر خود بھی کتاب و سنت دیکھ کے تو آپٹیمل سولوشن پہ پہنچتا ہوں۔ حیات النبی پہ آپ میرا 2 گھنٹے کا مسئلہ نمبر 5 دیکھیں، اس کی شروع میں نے بتایا کہ ایک سمجھ لیں پوری اسائنمنٹ تھی حیات النبی کے اوپر۔ دنیا میں جتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں نا مکاتب فکر کی، 400-500 صفحوں کی کتابیں، وہ میں نے ساری پڑھی، نوٹس بنائے، پھر کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے میں نے لیکچر 2 گھنٹے کا ریکارڈ کروایا۔ تو آپ بھی تعصب سے باہر نکلیں، آپ سب کو سننا شروع کر دیں، آپ کا علم بھی اس لیول پہ آ جائے گا۔ باقی رہا سپیکنگ پاور، ظاہر ہے کہ میں 92-93 سے ہی چونکہ درس و تدریس سے وابستہ ہوں تو سپیکنگ پاور آ جاتی ہے۔ کوئی لانچ نہیں کسی نے کیا سر، بے فکر ہیں آپ۔ اگر مجھے کسی نے لانچ کیا ہوتا نا تو میں آپ کو انگریزوں کے زمانے میں لکھی ہوئی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوتا، بخاری مسلم کے تو نہ دے رہا ہوتا۔ اب آپ اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے علماء کو دیکھیں کہ وہ جمعے کی تقریریں کن کتابوں سے کر رہے ہیں، وہ کن کن کتابوں سے درس دے رہے ہیں، وہ مولویوں کی کتابوں سے درس دے رہے ہیں جو مولوی انگریزوں کے دور کے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا انگریزوں کے پٹھوں ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا، میں اپنے الفاظ کنٹرول استعمال کر رہا ہوں۔ یہ اس وقت کہوں گا جب آپ مجھے کہیں گے، پھر میں کہوں گا پٹھو تو وہ ہے جو انگریزوں کے دور میں کتاب لکھ رہا ہے، اور جو 1200 سال پہلے کتابیں لکھی گئی ہیں جن کو سنی مانتے آ رہے ہیں شروع سے، ان کے حوالے دے رہا ہے، تو سر وہ تو بخاری مسلم کے ایجنٹ ہے، تو ہم امام بخاری امام مسلم کے ایجنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چھوڑا کس نے؟ اللہ نے۔ کیوں چھوڑا ہے؟ اس لیے چھوڑا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی عروج آتا ہے تو اس کو زوال آنا چاہیے۔ تھوڑا آپ لوگوں نے یعنی امت کے ساتھ کیا ہے اور اس دین کا جنازہ نکالا ہے، جس شے نو چھیڑو دے اختلاف نکلتا ہے۔ من لوگ کہتے ہیں یار اختلافی موضوع، میں کہتا ہوں جی اتفاقی موضوع آپ بتائیں نا کون سا ہے۔ آپ عقیدے سے شروع کر دیں نا، آپ کہتے ہیں توحید میں مسلمان ایک ہے، توحید میں صرف اتنا ہی ایک ہے جتنا ہندو ایک مانتے ہیں اللہ کو، اس میں آپ توحید فی الذات میں آ جائیں، فی الصفات میں آ جائیں، تو آپ دیکھیں کتنے اختلافات موجود ہیں۔ ابھی تک مسلمان یہ نہیں طے کر پائے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے یا ہمارے ساتھ ہے۔ تسی کہہ رہے ہو کہ توحید بھی سادہ ہے۔ ایک کہتا ہے جی آپ اللہ کو عرش پہ مانیں گے تو اس کو محدود کر دیں گے، دیوبند بریلویوں کا یہ کہنا ہے، وہ اہل حدیث کو کہتے ہیں یہ کافر ہے کیونکہ اللہ کو محدود مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ محدود ہے۔ دوسرے اہل حدیث کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں عرش کے اوپر ہے، اور یہ دیوبندی بریلوی کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہے، یہ تو وحدت الوجود رکھتے ہیں، یہ کافر ہے۔ سر یہ میں آپ کو تھیوریٹیکل باتیں نہیں بتا رہا، یہ پریکٹیکل باتیں ہیں۔ توحید پہ ایک نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی ذات پہ آ جائیں تو آپ اس میں تو بے شمار، آپ حیات النبی کا عقیدہ، پھر حاضر و ناظر کا عقیدہ، علم غیب کا عقیدہ، اعمال میں آ جائے تو ماشاءاللہ نماز کے طریقوں میں فرق، ہر چیز میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کاش میں کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہوتا جہاں پہ یہ مسائل نہ ہوتے تو مجھے بھی نہ بولنا پڑتا۔ تو اب بول رہے ہیں تو آپ ہضم کریں اس کو۔ جس دن میں نے کسی انگریز کی کتاب کا حوالہ دیا نا آپ کو، تو آپ پھر مجھ پہ اعتراض کیجیے گا۔ اگر کتاب و سنت آپ کے بابوں نے آپ کو بتائی لیکن اس کے اندر کیا لکھا ہے وہ نہیں بتایا، تو سر اپنے بزرگوں کو روئیں نا، مجھے کیوں روتے ہیں؟ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جی وہ بزرگوں کی ڈھونڈ ڈھونڈ کے غلطیاں نکالتے ہیں۔ اور ایک بندے نے مجھے لکھا، وہ میرا کلپ بھی یوٹیوب پہ چڑھا ہوا ہے، انجینئر محمد علی مرزا گندی مکھی، یہ ہم نے ٹائٹل بنایا اس کے اوپر، لیکن مکھی ساتھ شہد کی بنائی تھی۔ اچھا، تو وہ کہتا ہے جی دیکھیں جی جیسے گندی مکھی گند پہ بیٹھتی ہے نا، یہ ہر جگہ گند پہ بیٹھتا ہے۔ تو میں نے اس میں ایک جملہ بولا تھا کہ اگر میں گندی مکھی ہوں اور گند پہ بیٹھتا ہوں تو یہ گند پھیلایا کس نے ہے؟ یہ بھی تھوڑی جرت کر کے بتائیں نا۔ میں گند کو کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی غلطیاں پکڑتا ہے، گند پہ بیٹھتا ہے، تو آپ یہ کہیں کہ ہمارے بزرگوں نے گند کیا تھا
اس گند پہ بیٹھ کے اس نے صفائی کر کے ہمارے فالوورز کو بتایا کہ آپ کے بزرگ یہ گند کر کے گئے ہیں. تو یہ جرت کرے نا یہ کہنے کی, تو سر پبلک پھر خود ہی مانے گی یار ان تو بڑا اچھا کام کیا, صفائی کی ہے. یہ وہ گندی مکھی ہے جس نے آپ کے بزرگوں کا گند صاف کیا ہے, اور الحمدللہ اب شاید آپ کو کتاب و سنت کی شکل میں بتایا جا رہا ہے. الحمدللہ.